آج کی اس ویڈیو میں ایک صحابی کا ایسا ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے کہ جس کو سن کر آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہوگا اور ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عشق کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک مرتبہ جھوٹا نبی مسلمہ کذاب نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں تو آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جب آپ کا اس دنیا سے وصال ہو جائے گا تو پھر میں نبی ہوں گا۔ یا پھر ایسے کرتے ہیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی۔ جب یہ خط حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جواب لکھا، ایک خط لکھا، اور لکھا کہ تو کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد اللہ نے ختم نبوت کا ایک سٹیمپ جانا لگا دی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جب یہ خط لکھا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خط اس کذاب کے پاس کون لے کر جائے گا؟ تمام صحابہ کرام محفل میں موجود ہیں، عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ فرمایا حالات خراب ہیں، اس کے درباری آگے پیچھے پھر رہے ہیں، لہذا کون ہوگا جو قربانی دینے والا ہوگا؟ یہ خط کذاب کے دربار میں لے کے جائے گا۔ ایک چھابڑی فروش جو مدینے کی گلیوں میں سر پہ چھابڑی اٹھا کر پورا دن کھجورے بیچتا تھا، 11-12 بچوں کا باپ تھا، انتہائی کمزور لاغر قسم کا صحابی، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاؤں گا، اس کام کے لیے کسی اور کو منتخب نہیں کرنا۔ اور اتنی جلدی میں بات کی کہ جب وہ بات کر رہا تھا تو اس وقت وہ کھجور کھا رہا تھا، تو اس کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے باقی صحابہ کرام پہ گرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ یار اتنی بھی کیا جلدی تھی، تھوڑی آرام سے بات کر لیتے۔ تو صحابی مسکرانے لگا، اس نے کہا بھائیو، جلدی اس بات کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے پہلے اللہ کے رسول کسی اور کو یہ کام سونپ دیں۔ ہم تو 2 بچوں کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا روزگار کیا ہوگا، وہ کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ ادھر 11-12 بچوں کا باپ، ذریعہ معاش کوئی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پہ لبیک کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں تیار ہوں، مجھے آپ صرف اور صرف یہ خط حوالہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑا دیا اور ایک نیزہ دیا اور فرمایا کہ ذرا اکڑ کے جانا، رعب کے ساتھ جانا، اور ان کو پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قاصد آیا ہے اور الچی آیا ہے۔ انتہائی نرم لہجے میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے فکر ہو جائیں۔ صحابہ کرام جو وہاں پہ موجود تھے بتاتے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ انتہائی کمزور، انتہائی لاغر، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے اس کو نامزد کیا، اپنا نیزہ اس کے حوالے کیا، تو اس کی تو پرواز ہی بدل گئی، اس کی تو ڈیل ڈال ہی بدل گئی، اور اس کی سوچ کو ہم نے اوج ثریا سے بلند پایا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ایسے نکلا جیسے لاکھوں کی تعداد کے لشکروں کا کوئی اکیلا سپہ سالار نکلتا ہے۔ ہم نے اس کو اس وقت دیکھا کہ پہلے والا اور اب والا صحابی کتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ تھا حضرت حبیب رضی اللہ، حضرت ام عمارہ رضی اللہ کا بیٹا، جو خود ایک بہت بڑی مجاہدہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ایک شخص جو کہ مسلمہ کذاب کے دربار میں حاضر تھا، جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ بیان کرتا ہے کہ جب حضرت حبیب رضی اللہ وہاں پہ پہنچے تو اس شان کے ساتھ داخل ہوئے، کہتے ساتھ ہی کذاب کے دربار میں وہ نیزہ زمین میں گاڑ دیا۔ جب یہ دیکھا تو مسلمہ کذاب کے اوپر خوف طاری ہوا، اور اس نے پوچھا کون ہو؟ تو آپ نے غراتے ہوئے جواب دیا، کذاب، کیا تجھے میرے چہرے سے پتہ نہیں چلا کہ میں نبی کا غلام آیا ہوں، میں نبی کا قاصد آیا ہوں؟ اس نے کہا کس لیے آئے ہو؟
تو آگے سے جواب دیا تو نے جو خط لکھا تھا اللہ کے سچے نبی نے اس کا جواب دیا ہے۔ اب جب یہ سارا واقعہ رونما ہوا تو اس نے وہ خط لے کر اپنے ایک وزیر کو دیا کہ یہ لو اور پڑھو۔ اس دور کا یہ دستور تھا کہ بادشاہ خود خط نہیں پڑھتے تھے۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں اللہ کے نبی نے لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ جب یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ طیش میں آیا، بہت زیادہ غصہ ہوا، اور اس نے کہا کہ حضرت حبیب رضی اللہ کو پکڑ کر زندان میں ڈال دو اور اس وقت تک اس کو تکلیف دو جب تک یہ مجھے نبی نہ مان لے۔ یہ تھے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ اکبر۔ کچھ دنوں کے بعد اب مسلمہ کذاب نے کہا کہ جاؤ حبیب رضی اللہ کو واپس لے کر آؤ اور ان کو میرے سامنے پیش کرو۔ پورے علاقے کے لوگ اکٹھے کیے کہ اب اتنی تکلیفوں کے بعد جیسے ہی میں اس سے پوچھوں گا تو میرے پاؤں پہ گر پڑے گا، مجھے اللہ کا نبی نعوذ باللہ مان لے گا۔ جب لے کے آئے تو اس نے پوچھا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں شہادت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ بات سنی تو کذاب شرم سے پانی پانی ہو گیا اور اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ پھر اس نے کہا کیا تم یہ بھی شہادت دیتے ہو کہ نعوذ باللہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ نے انتہائی مضحکہ خیز انداز میں جواب دیا کہ میرے کان تمہاری باتیں سننے سے انکاری ہیں، میں ایسی باتوں کا جواب دینا بھی گستاخی سمجھتا ہوں۔ اب کذاب جل کر راکھ ہو گیا، سب لوگوں کے سامنے اس کے کذاب ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ کذاب نے جلاد سے کہا کہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دو۔ اس نے حضرت حبیب رضی اللہ کا ایک بازو کاٹ دیا، پھر جواب پوچھا، پھر نفی میں جواب آیا، دوسرا بازو کاٹ دیا، پھر پوچھا، پھر نفی میں جواب آیا، ایک پاؤں کاٹا، پھر جواب نفی میں آیا، دوسرا پاؤں کاٹا، حتیٰ کہ آدھا جسم ٹکڑوں کی صورت میں سامنے بکھرا ہوا ہے۔ پھر پوچھا اب بتاؤ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زمین آسمان ہو سکتا ہے، آسمان زمین ہو سکتی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کے نبی کے بعد کبھی بھی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور یہاں تک کہ حضرت حبیب رضی اللہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت کے نام پر سب سے پہلا شہید، سب سے عظیم شہید، اور اس وقت دنیا کو بتا دیا کہ ختم نبوت کی مہر لگ چکی ہے، اور یہی وہ صحابی تھے کہ جن کی شہادت کے اوپر ان کی والدہ نے عزم کیا تھا کہ مسلمہ کذاب کو میں خود اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کروں گی۔ اور حضرت وحشی رضی اللہ کے نیزے کے ساتھ آپ کے بھائی یعنی حضرت ام عمارہ رضی اللہ کے دوسرے بیٹے کی تلوار کی ضرب بھی اس کے اوپر پہنچ گئی تھی، اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ جنگ یمامہ میں 11 زخم کے بعد ایک ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی مسلمہ کذاب کی لاش کے پاس پہنچ کے کہا تھا کہ میں نے آج اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا اور اس جھوٹے نبی کو دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر کے واصل جہنم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وما علینا الا البلاغ المبین۔